ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے، آپ لوگ دعویٰ کر لے رہے قرآن، ایک مسلمان ہے قرآن مجید میں آیت پڑھ کر وہ کہے گا میں بائبل پڑھوں مت پڑھوں میرے لیے تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایکسٹرنل ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ کسی غیر مسلم، کئی اورینٹلسٹ اگر آپ جا کر ویب سائٹ پر دیکھیں گے، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے، کئی ایسے غیر مسلم ہیں جب ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا قرآن مجید جو یہ بات کہہ رہا ہے ہمیں بتاؤ، ثبوت کے طور پہ بتاؤ، کہاں ہے بتاؤ، ہمارے بائبل میں بتاؤ، قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہہ رہا۔ اگر آپ کمپیریٹو اسٹڈی پڑھے ہوئے نہیں رہیں گے، صرف قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو اس آیت کو آپ کیسے بتا پائیں گے؟ سمجھنا پوائنٹ، یعنی کمپیریٹو اسٹڈی کی معلومات کچھ نہ کچھ تو دائی کے پاس ہونی چاہیے۔ اور کیوں ہونی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات کیوں ہونی چاہیے ہمارے پاس؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو آج چھوڑ دی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اس وقت پہ جبکہ لوگ نہیں اپنا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ صحیح السیرہ نبویہ، میں آپ کو حوالے دوں گا، پہلے یہ دیکھ لیجیے آپ کیا کیا کیوں کرنا چاہیے، کمپیریٹو اسٹڈی ہم کو کیوں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حوالہ آپ کو میں دوں گا ابھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو باقاعدہ 2 تھیلے بھر کے بائبل کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی باتیں تھے، اسرائیلی روایتیں، یہودیوں کی، کرسچنوں کی جتنی باتیں تھی، 2 تھیلے یرموک جنگ سے جب لوٹ رہے تھے تو 2 تھیلے ملے، لا کے رکھ لیے، وہ لا کے باقاعدہ رکھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر سے دیکھ کے بتاتے تھے، ارے محمد صاحب کے بارے میں یہاں آیا، یہاں آیا، یہاں آیا، کوٹ کرتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے، یہاں آیا، یہاں آیا بول کے کوٹ کرتے۔ ایک مرتبہ کعب بن احبار ایک عیسائی تھے، جب وہ کلمہ پڑھے، یہودی یعنی جب وہ کلمہ پڑھے تو ان سے پوچھا گیا یہ جو بتا رہے صحیح ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ صحیح ہے۔ یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ارے قرآن مجید میں اللہ نے دعویٰ کیا، واقعی ہم کو مل رہا ہے، واقعی ہم کو مل رہا ہے۔ یہ بات آپ کو کہاں ملے گی؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر مشہور، اس کے مقدمے میں ہے کہ درمیان میں بعض جگہوں پر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کچھ اسرائیل کے جو باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی تائید کے لیے اگر ملتے ہیں تو میں درمیان میں کوٹ کروں گا، تفسیر ابن کثیر میں کوٹ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے لیے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے میرے پاس، چونکہ وہ صحابہ نے کیا میں بھی کر رہا ہوں۔ بلکہ البدایہ والنہایہ 8 جلدوں کے اندر ایک تاریخ کی کتاب لکھی، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں کتاب لکھی، کہا کہ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ جو کمپیریٹو اسٹڈی ہے اس کو بنیاد نہیں بناتا۔ کیا ہم بنیاد بناتے ہیں؟ ہماری بنیاد کیا؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ میں بنیاد نہیں بناؤں گا، لیکن جو میری بنیادیں ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہاں سے بھی پروف آتا ہے تو استئناسن تو میں سے انسیت لیتا ہوں۔ انسیت مانے ارے ملتی جلتی باتیں، یہ ہمارے شریعت سے نہیں ٹکرانے والی باتیں، لہذا میں وہ باتیں لوں گا کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شاگرد۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مذہبی کتابوں کا اپنے حوالہ دیا۔ سیکنڈ، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے پریفیس میں ذکر ہے۔ تیسرا یہ کہ تبع تابعین محمد بن اسحاق مغازی صحیح السیرہ نبویہ کے اندر باقاعدہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کس سے نقل کیا؟ محمد بن اسحاق، جو بہت بڑے سیرت لکھنے میں بہت بڑے مشہور ایک شخصیت ہے، جن کی کتاب ہے سیرہ محمد اسحاق، سیرہ ابن اسحاق، آپ نے سنا ہوگا، یہ ابن اسحاق کی سیرت میں آیا ہے۔ وہاں سے ابن کثیر، ابن تیمیہ جتنے بھی ہیں وہاں سے لیتے ہیں، تبع تابعین میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی استعمال کیا۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر استعمال کیا؟ یہ کچھ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، کتاب الطب بک آف میڈیسن، اس کے اندر کہ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ جو ہے خدمت کیا کرتا تھا، تو جب وہ بیمار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لے گئے، بیمار پرسی کے لے گئے، تو وہ بچہ دیکھا کہ وہ بچہ مرنے کے بالکل قریب ہے۔ تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے پاس جو باپ بیٹھا ہوا تھا تورات پڑھ رہا تھا، جیسا ہمارے پاس پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین،
کوئی مر رہا ہے تو جلدی روح نکل جانا بول کے. تو ویسا تورات پڑھ رہا تھا. دراصل وہ یہودیوں کا طریقہ ہے, ہمارے پاس وہ من گھڑت طریقہ ہے, ایسا کوئی طریقہ تو ہے نہیں. تو اس یہودی باپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے یہودی, تو جو اتنے احترام سے یہ کتاب پڑھ رہا ہے, کیا تو اس کتاب کے اندر میرا ذکر پاتا ہے کہ نہیں پاتا؟ اس یہودی نے کہا, آپ کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر. بیٹا جو وہاں پر تڑپ رہا تھا, ابا جان اس سے پہلے بتائے تھے نا, آج کیوں انکار کر رہے؟ ہے میں مانتا ہوں اس ہمارے کتاب کے اندر آپ کے پورے صفتوں کے ساتھ ہے, باقاعدہ نام ہی نہیں صفتوں کے ساتھ ہے, اتنا کلیئر ڈسکرپشن ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا, یعرفون کما یعرفون ابناہم, کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو جیسا جانتے ہیں ویسا جانتے ہیں کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ لوگ پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن سلام نے کہا, بلکہ بچوں کے بارے میں شک میں آ سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں نہیں آ سکتا. بچے کے بارے میں ایک آدمی شک میں آ سکتا, پتا نہیں کہ میرے غیر حاضری میں بیوی کہاں گئی, لیکن وہ یہودی جو تھے وہ اپنے بچوں کے بارے میں شک میں آ سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں نہیں آ سکتے تھے. اس حد تک ان کو یقین تھا. تو جیسے ہی بیٹے نے کہا ہم آپ کی صفتوں کے ساتھ جانتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا, ٹھیک ہے پھر تم کلمہ پڑھو. بچے نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا, اطیع ابو القاسم, کہ تم ابو القاسم کی اطاعت کر لو. جیسے ہی باپ کی آگیا ملی, بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی بچے نے کلمہ پڑھا, نبی اکرم, اس کے بعد کچھ دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اب یہ بچہ مسلمانوں کا ہے اور اس کو غیر مسلم کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, لہذا اس بچے کو کفر کی پرچھائیوں سے نکالو اور یہاں سے نکال کر لے کر مسلم قبرستان میں دفن کر دو. اس پورے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت کوٹ کی, آپ نے کوئی بھی آیت کوٹ کی, کوئی بھی آیت آپ نے پڑھی, حدیث شریف پڑھی نہیں؟ اس کا مطلب یہاں تو 100% کمپائر اسٹڈی ہو گیا. آج کے دور میں ایک بھی دائی میں نے دیکھا جو 100% کمپائر اسٹڈی کر رہا. قرآن مجید صحیح حدیث سے بتانے کے بعد سائیڈ میں سپورٹ میں کمپیریٹو اسٹڈی کرنے والے پھر بھی ہم کو مل جاتے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا 100% کمپیریٹو اسٹڈی کرے, تورات کی بنیاد پہ کلمہ پڑھا لیا اس کو. اب اگر کوئی یہ شخص کوئی اگر یہ بولے کہ نہیں کمپیریٹو اسٹڈی جائز نہیں ہے, تو سوال یہ ہے کہ وہ یہودی جو بچہ تھا اس کا اسلام آپ کے پاس ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ بول رہے ہیں ناجائز ہے, بالکل ناجائز ہے, تو مطلب وہ یہودی کا کلمہ آپ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ حرام طریقے سے کلمہ پڑھنا جائز ہے. اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کام کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کام یا بدعت کام بولنے کے بجائے اپنی اصلاح کر لینا آسان ہے. بھائی ابھی تک مجھے معلومات نہیں تھے, اور اس میں کوئی تکبر میں آنے کی بات نہیں ہے. علم ہے, علم ایک سمندر ہے. کچھ چیزیں ہو سکتی جو مجھے نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے. کچھ چیزیں ایسے ہو سکتی جو آپ کو نہیں معلوم, مجھے معلوم ہے. ایک دوسرے کی ذمہ داری کا وتواصوا بالحق, ہم ایک دوسرے کے ساتھ علم شیئر کریں, اور کبھی بھی جو علم ہمارے پاس آلریڈی ہے اسی کو آخری نہ سمجھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شیخ البانی